اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایگزام اسٹڈی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کی تمام ویڈیو اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایگزام اسٹڈی کا خصوصی چینل جو صرف اور صرف ایگزامس کی اسٹڈی کے بارے میں ہے کہ آپ لوگوں نے ایگزام کے لیے کس طرح تیاری کرنی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فزیکل ایجوکیشن کی ٹیسٹ کے لیے یعنی پی ای ٹی۔ اگر آپ نے پی ای ٹی کے لیے اپلائی کی ہے تو یہ ویڈیو خالص آپ کے لیے ہے۔ دوستو، پی ای ٹی کا پیپر بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن ہمارے بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو پیپر کا کمبینیشن کا نہیں پتہ ہوتا کہ پیپر کے کمبینیشن میں ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ان تمام پریکٹس کے بارے میں بات کریں گے جو آپ نے آنے والے پی ای ٹی ٹیسٹ جو 24 پہ ہو رہا ہے، آپ نے اس کے لیے کس طرح اپلائی کرنی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اگر آپ نے پی ای ٹی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کی ہے اور آپ پریپریشن کے بارے میں فکر مند ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز پر فوکس دینا ہوگی اور وہ ہے کمبینیشن۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے، یعنی ٹیسٹ میں ہمارے پاس کیا کیا کس کس چیز سے ہمارے پاس کوشچن آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے پیپر پہلے سالو کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اپنے ویکس پوائنٹ کا بھی پتہ چلتا ہے اور اپنے جو آپ کے جو اسٹرانگ زون ہے ان پر بھی آپ کو فوکس مزید دینا پڑتا ہے تاکہ آپ کو لوگ مزید اچھے مارکس حاصل کر لیں۔ تو چلو دوستو، شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کمبینیشن کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کمبینیشن کے جو جتنے بھی سٹیپس ہیں ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے۔ تو چلو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے انگلش کا پورشن جو 20 مارکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم اس کو بعد میں مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہوتا ہے میتھمیٹکس کا پورشن یعنی میتھس۔ دوستو، میتھس کے بھی 20 مارکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جرنل سائنس۔ دوستو، جرنل سائنس کا پورشن بھی 20 ہی نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے پی ای ٹی یعنی فزیکل ایجوکیشن، اور پانچویں یعنی آخری نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے پیڈاگاجی یعنی بچوں کو کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ تو چلو دوستو، ہم سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انگلش۔ دوستو، انگلش کے یہاں پر ہمارے پاس 20 مارکس ہوتے ہیں، اور انگلش میں سینونیمز، اینٹونیمز یعنی الفاظ متضاد یا مترادف، یا ہمارے پاس الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو متضاد ہوتے ہیں یا مترادف ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان چیز کی 5 مارکس ہوتی ہے، یعنی الفاظ متضاد کی 5 مارکس ہمارے پاس ہوتی ہے ٹوٹل، یا 5 یا 10، یا دو طریقے سے آ سکتی ہے یہاں پر ہمارے پاس، یا تو 5 نمبر ہمارے پاس آئیں گی یا 10 آئیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سملر اپوزٹ میننگ، یعنی ایک چیز ہمارے پاس ان لوگوں نے ایک ورڈ دیا ہوتا ہے جس کا سملر ورڈ آپ لوگوں نے لگانا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس 5 مارکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پر موسٹ سملر اپوزٹ ورڈ، یہ بھی ہمارے پاس 5 ہی نمبروں کا ہوتا ہے، یعنی آپ لوگوں نے 5 نمبر تو سینونیمز کے ہوتے ہیں، 5 نمبر اینٹونیمز کے ہوتے ہیں، اور 10 نمبر سملر، موسٹ سملر یا موسٹ اپوزٹ ورڈز کے ہوتے ہیں۔ یا ان لوگوں نے ہمارے لیے ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے جس میں سے آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کو تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ پیراگراف آپ لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے،
اور ان میں 3 یا 4 مارکس ہوتے ہیں، وہ بہت ہی ایزی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر اپنے ذہن کو کلین رکھنا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے۔ جیسے ابھی ان لوگوں نے اس ایس ٹی کے ٹیسٹ میں ایک ایم سی کیو دیا تھا، اور جہاں پر ہمارے بہت سے تقریباً تمام لوگوں نے یہاں پر وہ غلطی کر دی تھی۔ ایک ایم سی کیو ان لوگوں نے دیا تھا کہ بلب جو ہمارے پاس ہے، جو انرجی سیور کا بلب ہوتا ہے، وہ مور دین 50% ہمارے پاس انرجی سٹور کر دیتا ہے۔ یعنی پروگرام میں ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو پھر ایم سی کیوز میں آیا تھا کہ ایک بلب ہمارے پاس کتنی پرسنٹ تک انرجی سیو کر لیتا ہے۔ آپشن میں 35 تھا، 10 تھا، 35 تھا، 50 تھا اور 70 تھا۔ تو ہمارے بہت سے دوست 50 بر گئے یار، کیونکہ وہاں اوپر 50 لکھا ہے تو یہاں پر بھی 50 ہی کا لفظ یہاں پر پٹ ہوگا۔ تو ہمارے بہت سے دوستوں نے وہاں پر 50 کا آپشن چوز کر دیا تھا، جو کہ غلط تھا، کیونکہ یہ انرجی ٹائپس کے کوشچن ہوتے ہیں، یعنی آپ کی ذہنی آزمائش کے لیے کیے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر مور دین 50 کا لفظ تھا، مور دین 50۔ تو مور دین 50 سے جو آپشن تھے، گیون آپشن تھے، اس میں تو 70 ہی مور دین 50 کا آپشن تھا۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس چیز پر فوکس رکھنا ہوتا ہے کہ تاکہ آپ لوگ کوئی غلطی نہ کر پائے۔ تو چلو دوستو، اب ہم چلتے ہیں میتھمیٹکس کی جانب۔ میتھمیٹکس کا پورشن بھی 20 مارکس پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر بہت سے ایم سی کیوز فریکشن سے آتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو فریکشن کا پتہ ہونا چاہیے دوستو۔ یہ فریکشن آپ لوگ چوتھے یا 5ویں جماعت کی جو میتھس ہے ان میں آسانی کے ساتھ یہاں پر آپ لوگ تلاش کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو فریکشن، ایوریج کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ 2 موسٹ کامن چیزیں ہیں میتھمیٹکس میں جو آپ لوگوں کو آنی چاہیے۔ 3 نمبر پہ ہے ہمارے پاس ڈیسیمل۔ یہاں پر آپ لوگوں کو فریکشن، ایوریج اور ڈیسیمل کا پتہ ہونا چاہیے دوستو۔ 3 نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے جرنل سائنس۔ جرنل سائنس کا پورشن بھی 20 مارکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ جنرل سائنس کے پورشن میں ہمارے پاس کوشچن آتے ہیں بایولوجی سے، کیمسٹری سے اور فزکس سے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ایم سی کیوز آتے ہیں وہ بہت ایزی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ایم سی کیوز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے چوتھے، 5ویں، چھٹے اور میٹرک تک پڑھے ہوتے ہیں، جو بہت ہی آسان ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ ہم اس چیز کو بھول چکے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے پھر مشکل ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس چیز کو سالو کریں۔ تو آپ لوگوں کو وہاں پر جانا ہوگا 5ویں اور چھٹے سے لے کر آپ لوگوں کو میٹرک تک جتنے بھی سائنس کی کتابیں ہیں، آپ لوگ ایک دن میں آسانی کے ساتھ 2 کی 3 4 کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پھر جانا ہے اور جو موسٹ کامن چیزیں ہیں ان کو وہاں پر یاد کرنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے دوستو۔ آپ لوگوں کو اپنی محنت پر فوکس کرنی ہوگی، تب جا کر آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پلیٹ میں تو کسی کو بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہاں پر ہمارے پاس 4 نمبر موجود ہے فزیکل ایجوکیشن۔ یہی دوستو سب سے ہمارا مین ٹاپک ہے، اور آج ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے فزیکل ایجوکیشن میں۔ فزیکل ایجوکیشن میں کس طرح سے ہمارے پاس مسکیوز آتی ہے۔ بہت سے ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ فزیکل ایجوکیشن میں کیا ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے دوستو تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سپورٹس میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہاکی میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتہ؟ میں بتاتا چلوں 11 ہوتے ہیں۔ مزید میں بتاتا چلوں فٹ بال میں بھی 11 ہوتے ہیں۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر ایک ویڈیو اس کے بارے میں پڑی ہے، آپ لوگوں کو وہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس سپورٹس میں پلیئرز کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کھیل ہے پولو میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں، یا والی بال میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں، کبڈی میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں۔ یہ موسٹ کامن کوشچن ہے جو آپ لوگوں کو ضرور یاد رکھنی چاہیے دوستو۔ اس وقت میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ صرف یہ ہمارے پاس پلیئرز پر مشتمل نہیں ہوتا کہ پلیئر کے کتنے نمبرز ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر کہ فٹ بال میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں، یہ صرف نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اور بھی چیزیں فزیکل ایجوکیشن کی ایم سی کیوز میں آ سکتی ہے، اور بلکہ آتی ہے۔ وہ ہے کہ فٹ بال کا ٹائم کتنا ہوتا ہے، فٹ بال کا میچ کتنے ٹاپ پر مشتمل ہوتا ہے، 45 پر مشتمل ہوتا ہے۔
تو ہاکی کا میچ کتنے ٹائم تک پر مشتمل ہوتا ہے؟ ایک خواب کی میں بات کروں کہ ایک خواب کتنے ٹائم کا ہوتا ہے؟ پولو کے کا میچ کتنے ہاف پر ہوتا ہے؟ پولو کا میچ کب کھیلا جا رہا ہے؟ ان کا ورلڈ کپ یا ہاکی کا ورلڈ کپ پاکستان نے کتنی دفعہ جیتا ہے؟ انڈیا نے کتنی دفعہ جیتے اور لاسٹ ہاکی کا ورلڈ کپ کس نے جیتا تھا؟ یعنی آپ کو سپورٹس کے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہے آپ لوگوں کو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ کرکٹ میں سب سے پہلے سنچری کس پلیئر نے بنائی تھی؟ پاکستان نے لاسٹ میچ کس ملک کے خلاف کھیلا تھا؟ یعنی پاکستان نے ورلڈ کپ 1952 میں کس ملک کے خلاف جیتا تھا؟ فائنل میں پاکستان کا مقابل کون تھا؟ فائنل کے ورلڈ کپ میں پاکستان کا کیپٹن کون تھا؟ یہ سارے OMCQs ہے جو 2016 کے ٹیسٹ میں آئے تھے، آپ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ لوگوں کو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ، یہ بہت ہی کامن کوشچن ہوتے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں نے فزیکل ایجوکیشن کی جو MCQs ہوتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے مارکس حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایزی پورشن ہوتا ہے باقی کی نسبت، میتھمیٹکس یا انگلش کی نسبت ہمارے لیے ایک ایزی پورشن ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو اس چیز کو ضرور طور پر یاد رکھنا ہے۔ دوستو سب سے آخر میں ہمارے پاس موجود ہے پیڈاگوجی، یعنی ہم نے بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے، یعنی بچوں کو پڑھانے کا میتھڈ کیا ہے۔ تو دوستو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے لیکچر موجود ہیں، ہمارے چینل پر بھی بہت سے ویڈیوز موجود ہیں اور لیکچر بھی موجود ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں تو یقینی طور پر آپ 20 میں سے 10 سے لے کر 15 مارکس آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں دوستو میں آپ لوگوں کو ایک موٹیویشن بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے، صرف آپ ہی لوگوں کے لیے تیار کردہ ہے، یہ کوئی CCS یا کمیشن کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو پلیز جی بھر کے جائیے گا اور خوشی سے جائیے گا۔ ایگزامز کے دوران، ایگزام میں جو ہے آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہیے کہ یار میں فیل ہو جاؤں گا۔ اگر یہ آپ لوگوں نے بس صرف رائٹ آپشن پہ کلک کرنا ہے یا آپ رائٹ آپشن کو ٹک لگانا ہے، فل کرنا ہے۔ دوستو میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ تکا کے لے جائیں گے، مثال کے طور پر آپ لوگوں کو ایک MCQs آتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک ہی بھی آپشن ٹک نہیں لگ رہا اور آپ لوگ تکا کے لے جائیں گے، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو 5 میں سے 5 آپشن اگر وہاں پر دیے ہوتے ہیں یا 4 دیے ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ایک سلیکٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ 1 اور 2 جو ہے یہ تو بہت بالکل ہمارے پاس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہمارے پاس اس سوال کا جواب آئے۔ تو وہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہاں پر آپ لوگوں نے ایلیمینیشن کا طریقہ کار یوز کرنا ہے، اور 2 یا 3 جو ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں ان کو وہاں پر ہٹانا ہے، اور ایک ہی آپشن کو یا 2 میں سے ایک ہی آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس کریکٹ آپشن کی پاسبلٹی زیادہ ہو جائے گی۔ دوستو لاسٹ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ ہمیں آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔